جب گرتی ہے تو اس وقت اس کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے. تو یہ عام طور پہ اس وقت ہوتا ہے جب بادل بہت نیچے ہوں. تو گرنے والی بجلی صاعقہ ہے، آسمان میں نظر آنے والی برق ہے، اور وہ گرج جو صرف یعنی صاعقہ کے علاوہ ہے وہ رعد ہے. یہ رعد کیا ہے، اس کے بارے میں بعض احادیث میں امام ابن کثیر علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں اللہ کریم نے یہ فرمایا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم بادلوں کو پیدا کرتا ہے اور بادل بولتے ہیں اور ہنستے ہیں. یعنی حدیث کے اندر بولنے اور ہنسنے کی بات کی گئی ہے، اور اس میں پھر اس کی آگے انٹرپریٹیشن لوگوں نے کی ہے کہ جو رعد ہے، جو کڑک ہے یا گرج ہے، جو وہ گرج اصل میں بادلوں کی گفتگو ہے، بادلوں کا بولنا ہے، اور یہ جو بارش برسنا ہے یہ بادلوں کا ہنسنا ہے. بعض نے اس کو بادلوں کا رونا بھی کہا ہے. تو بہرحال اس طرح کے حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ یہ بادلوں کی ہی کچھ کیفیات ہیں، جس کو آپ رعد کہہ لیں یا برق کہہ لیں، یا پھر بعد میں صاعقہ بن جاتی جب نیچے گرتی ہے، تو ایسی بات بھی ہو سکتی ہے. تو گویا یہ اجسام سماوی کی رگڑ سے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بات ہے، یا صرف بادلوں کی ہی کیفیات ہیں، یہ ایک دوسری بات ہے. اور ایک تیسری اس کی انٹرپریٹیشن رعد کے بارے میں جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، اور یہ مختلف حدیث کے اندر موجود ہے، اور خاص طور پر ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اقبلت یہود الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا ابا القاسم، یعنی کچھ یہودی آئے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم اخبرنا عن الرعد، ہمیں یہ رعد کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے. اب یہ گویا ایک مسٹری تو ہے کہ کڑک کی ایک گرج کی آواز آتی ہے، اور وہ گرج ہے کیا اصل میں. ہم ہر انسان جب سنتا ہے تو اس کو سننے کے بعد ڈر جاتا ہے. تو کہتے ہیں اخبرنا عن الرعد ما ہوا، یہ کیا ہے. یعنی یہ سوال کیا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. قال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا ملک من ملائکہ، یہ رعد اصل میں ایک فرشتہ ہے. یعنی یہ نہ یہ اجسام سماوی کی رگڑ ہے، نہ یہ بادلوں کی مختلف کیفیتیں ہیں، بلکہ رعد جو گرج ہوتی ہے بادلوں کے اندر، یہ دراصل ایک فرشتے کی آواز ہے. رعد فرشتہ ہے. ملکن من ملائکہ، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے. ساتھ یہ فرمایا کہ موکل بالسحاب، اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے بادلوں کے اوپر. یعنی گویا یہ بادلوں کا فرشتہ ہے اور اس کی ڈیوٹی بادلوں کے اوپر ہے. ساتھ یہ فرمایا معہ مخاریق، اس کے پاس کوڑے ہوتے ہیں، من النار، جو آگ سے ہوتے ہیں. مخاریق من نار، اس کے پاس مخاریق مخراق کی جمع ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل جو کوئی اگر کپڑے کو بل دے لیں کسی کو مارنے کے لیے، جو کوڑا سا بنا دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مخراق. تو مخاریق من نار، آگ کے کوڑے ہوتے ہیں اس کے پاس. رعد فرشتہ ہے، اس کے پاس آگ کے کوڑے ہوتے ہیں. یسوق بہ السحاب حیث شاء اللہ، اللہ نے جو حکم دیا ہوتا ہے کہ بادلوں کو ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ لے جانا ہے، اور جہاں لے جانا ہوتا ہے اس کوڑے کے ساتھ، جو کوڑا رعد فرشتے کے پاس ہوتا ہے، آگ کا کوڑا، وہ برساتا ہے اور بادلوں کو لے کے جاتا ہے جہاں اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. فقالو، تو یہودی آگے سے کہتے ہیں کہ فما هذا الصوت الذي نسمع، چلیں فرشتہ جو ہے وہ تو رعد ایک فرشتہ ہے، اس کے ہاتھ میں ایک آگ کا کوڑا ہے، وہ بادلوں کو چلاتا ہے اور اس سے آنکتا ہے، تو یہ آواز جو ہم سنتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زجرۃ بالسحاب اذا زجرہ حتی ینتہی الی حیث امر. اللہ اکبر. کہ یہ ایک ڈانٹ ہے جو رعد فرشتہ ڈانٹتا ہے بادلوں کو، یا پھر وہ مار ہے اس کی جو کوڑا مارتا ہے بادلوں کو کہ چلو بالسحاب اذا زجرہ، جب وہ ان کو ہانکتا ہے
کہ چلو جہاں کہاں جانا ہے، حتی ینتہی الی حیث امر، جس طرف حکم دیا گیا ہے کہ فلاں جگہ پہنچنا ہے تو اس کو پہنچانے کے لیے وہ جو آگ کا کوڑا برساتا ہے تو گویا اس سے گرج پیدا ہوتی ہے۔ رعد فرشتہ بولتا نہیں ہے بلکہ وہ کوڑا مارتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ بولتا ہو تو وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ کا مطلب ہے وہ خود بولتا ہے اور یہ اس کی آواز ہے، اور زَجَرَهُ میں بھی بولنے کی بات ہے، تو وہ خود ڈانٹتا ہے، اور وہ جب ڈانٹ رہا ہوتا ہے تو اصل میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمیں تو وہ خوفناک گرج سنائی دیتی ہے، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ تسبیح ہے، لیکن دراصل وہ تو قرآن کہتا ہے یسبح الرعد بحمدہ، وہ فرشتہ رعد جو ہے وہ اللہ کے حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے۔ والملائکۃ، اور دوسرے فرشتے بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، من خیفتہ، سب اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے خوف سے، جو اللہ کی خشیت سے، اللہ سے ڈر کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ ایک تو دنیا کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، جیسے کہ اللہ کریم نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرما دیا، آیت نمبر 44 ہے سورہ بنی اسرائیل کی، کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ یعنی گرج ہو رہی ہوتی ہے آسمان میں، رعد فرشتہ بول رہا ہوتا ہے، ہم خوف کے مارے، ہم ڈر کے مارے دبک تو رہے ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کہ واقعی وہ تسبیح بیان کر رہا ہے۔ تو ایک تو دنیا کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا یہاں پہ بھی، اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی، اور دیگر مقامات پر بھی، کہ ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے۔ جیسے سورہ نور کے اندر فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، بلکہ جو فضاؤں میں پرندے درمیان میں، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان میں اڑنے والے پرندے ہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی۔ ایک ہے لفظ تسبیح، اور ساتھ ہے یسبح الرعد بحمدہ، حمد کے ساتھ۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث کے اندر بھی جہاں کہیں تسبیح کی بات ہے ساتھ حمد کا ذکر ضرور ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے ساتھ اپنی تعریف کے، یا پھر یہاں بھی یسبح الرعد بحمدہ، اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہے اس کے حمد کے ساتھ۔ اب اس میں یوں دیکھیے کہ تسبیح اور حمد کا کیا تعلق ہے۔ تسبیح کا معنی ہوتا ہے، یہ سبحان اللہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ تسبیح کرنے کا مطلب اللہ کو ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاکی کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور وہ تعریف اللہ کی کرنی ہے، اللہ کی تنزیہ بیان کرنی ہے کہ اللہ کو دنیا کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، اللہ ہر چیز سے پاک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں قرآن میں جہاں کہیں مشرکین کا عقیدہ بیان ہوا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا کسی نے یہ کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا کسی نے بھی کوئی اس طرح کی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں ان مشرکوں کے بیٹے کی بات، مشرکوں کے شرکی عقائد کی بات کی ہے، تو اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے سبحانہ کا لفظ بالعموم استعمال فرمایا کہ اللہ تو پاک ہے ہر طرح کے عیب اور نقص سے۔ اولاد وہ لیتا ہے جس کے اندر نقص ہو، اور کسی کو کوئی احتیاج ہو، کوئی اس کے اندر عیب ہو تو اس کو کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے، تو اللہ کو تو کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز اور پاک ہے، اور ہر چیز سے بلند ہے۔ سبحان کا مطلب یہ ہے یسبح۔ تو ساتھ بحمدہ ہی کیا ہے، سبحان اللہ اور بحمدہ ہی کیا ہے؟ تو حمد اصل میں یعنی جب آپ سبحان کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ اللہ کو ہر طرح کے احتیاجات اور ہر طرح کی چیزوں کی نسبت سے پاک قرار دے رہے ہوتے ہیں، اور ہے بھی اللہ ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک۔ لیکن جب حمد کی بات کرتے ہیں تو حمد اصل میں اس تعریف کو کہا جاتا ہے جس تعریف کے اندر شکر کے جذبات ہوں، اور شکر کے جذبات اس وقت ہوتے ہیں جب انسان اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہو۔ تو کون سا انسان ہے دنیا میں اور
کون سا وقت ہے دنیا میں اور کون سی جگہ ہے دنیا میں جب اللہ کے انعامات کی بارش نہیں ہو رہی ہوتی اور اللہ تعالیٰ کے انعامات سے انسان مستفید نہیں ہو رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کے انعامات کو گننا شروع کر دو تم کبھی گن نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، اتنے انعامات، ان سارے انعامات پر اللہ کا شکر ہے۔ گویا ایک طرف وہ عیب اور نقص سے بالکل پاک ہے اور دوسری طرف عطا اس کی ایسی ہے کہ وہ ہر وقت عطا کر رہا ہے۔ گویا جب یسبح بحمدہ کی ترکیب آتی ہے تو اس میں ایجابی طور پر اور سلبی طور پر، منفی پیرائے میں اور مثبت پیرائے میں دونوں طرح اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے جہانوں کے ہر طرح کی احتیاج سے پاک ہے کہ وہ اس میں کوئی عیب اور نقص نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے بالکل اور پاک اور بلند ہے۔ لیکن عطا فرمانے کے اعتبار سے وہ ہر وقت اس کی عطا جاری ہے، لہٰذا اس کی حمد بھی بیان کرنی ہے کہ ہم اس کی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اثباتی پہلو ہے، ایجابی پہلو ہے اللہ کی تعریف کا، اور جب سبحان کہا جاتا ہے تو یہ سلبی پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے اعتبار سے سب کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہے، اور کسی اپنی احتیاج کی وجہ سے جب اس کو کوئی احتیاج ہے ہی نہیں، لہذا وہ بلند و بالا ہے اور ہر چیز سے پاک ہے۔ تو ایک طرف تنزیہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز اس کی تسبیح ہے، اور ایک طرف اس کی حمد بیان کرنا ہے۔ تو یہ ترکیب سبحان اللہ و بحمدہ، یہی احادیث کے اندر بھی آئی ہے، یہی ترکیب جو ہے قرآن حکیم کے اندر بیان ہوتی ہے۔ تو اس میں گویا دو پہلو ہیں، ایک پہلو نہیں۔ اور ایک یہاں پہ نقطہ یہ بھی بتا دیا، چونکہ مشرکین مکہ اولین مخاطب جو ہے مشرکین مکہ ہیں، اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتی تھی، اور ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر پھر ان کو پوجتے بھی تھے۔ تو جو فرشتہ پرستی میں مبتلا تھے ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کن کو پوجتے ہو بھائی، فرشتے تو اللہ کے غلام ہیں، وہ خود اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو تم سمجھتے ہو کہ ان کی عبادت کی جانی چاہیے۔ تو رعد فرشتہ جس کی آواز گرج کی صورت میں پوری زمین پر جو ہے وہ ایک خوف مبتلا کر دیتی ہے، وہ خود بھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، تسبیح بیان کرتا ہے، اور سارے فرشتے جو ہیں اللہ کے خوف سے، گویا وہ تو خود لائن حاضر ہیں سارے کے سارے فرشتے، وہ خود معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی اس کے اندر ایک ضمنی بات بتائی گئی۔ یہ خاص طور پر یہ جو جب یہ کڑک تو ہم اس کو کہیں گے جو سائقہ ہے، یعنی جو نیچے گرنے والی جو بجلی ہے، بجلی گرتی ہے تو ایک جو کڑاکا ہوتا ہے، اس بجلی کے کڑاکے کو سائقہ کہتے ہیں۔ اس میں چمک بھی ہے، اس میں کڑاکا بھی ہے، اور وہ کڑک ہے۔ گرج وہ ہے جو آسمانوں پہ ہوتی ہے، اور برق، رعد اور برق یہ آسمانوں پہ۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں جب گرج ہوتی ہے یا جس وقت بھی یہ خوفناک قسم کی آوازیں آتی ہیں، اس وقت کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ حدیث ہیں، ان کے اندر مختلف اقوال موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی منسوب ہے کچھ کہ آپ پڑھتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ منسوب ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب ہے، اسی طرح سے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی منسوب ہے۔ تو کیا پڑھنا چاہیے اس وقت، اس کے بارے میں امام ابن کثیر علیہ رحمہ نے اور علامہ قرطبی نے مختلف حدیث اس میں جمع کی ہیں۔ اس میں سے ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مثلا ایک ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سمع صوت الرعد، جب وہ رعد کی آواز سنتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، والصواعق، اور کڑاکے سنتے تھے، بجلی کی کڑک اور بادل کی گرج، رعد کی گرج اور کڑک سنتے تھے، اللہ اکبر، تو قالا، تو پہ آپ یہ فرماتے تھے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ یہ اس وقت پڑھتے تھے جب گرج چمک ہوتی تھی، اور یہ دعا اگرچہ دیگر احادیث کے اندر بھی ثابت ہے، لیکن خاص طور پر گرج چمک کے وقت پڑھنی ہے،
یہ ترمذی شریف کی اس حدیث میں ہی آیا ہے، لیکن اس حدیث کو علامہ البانی نے ضعیف کیا ہے، کہا ہے یہ استنادی طور پر ثابت نہیں ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً یہ دعا اس موقع پر بھی پڑھتے تھے۔ دعا تو ثابت ہے، لیکن کیا اس موقع پر بھی پڑھتے تھے، یہ گویا کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، البتہ ضعیف حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو پڑھا تو جا سکتا ہے، لیکن جب وہ حدیث ضعیف ہے تو اس کو سنت نہیں سمجھا جا سکتا۔ البتہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کافی ساری روایتیں ہیں، موطا امام مالک کے اندر بھی ہے، اور امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر بھی روایت نقل کی ہے، اور امام بہقی نے اپنی سنن کے اندر بھی روایت، اور یہ صحیح روایت ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے کہ انہو کان اذا سمع الرعد، جب وہ رعد کی آواز سنتے تھے ترک الحدیث، تو سب سے پہلا کام تو وہ یہ کرتے تھے کہ باتیں کرنا بند کر دیتے تھے، چپ کر جاتے تھے۔ ترک الحدیث، بات کوئی بھی بات کر رہے ہوتے، ایک دم گرج ہوتی، وہ بات کرنا بند کر دیتے۔ اللہ وقال، اور پھر ساتھ یہ کہتے سبحان اللہ، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، پاک ہے وہ ذات جس کی تسبیح بیان کرتا ہے رعد اور اس کی تعریف کے ساتھ، والملائکۃ، اور دوسرے فرشتے من خیفتہ، اس کے خوف سے۔ یہ یعنی سبحان الذی کا ساتھ اضافہ کر کے سبحان الذی یسبح بحمدہ، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یہ پڑھتے۔ ثم یقول، پھر وہ یہ کہتے، یعنی یہ پڑھنے کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، پھر وہ یہ ایک بات کہا کرتے تھے، ثم یقول ان ھذا وعید شدید، اللہ اکبر، یہ جو وعید ہے یہ بڑی شدید قسم کی وعید ہے، لأہل الارض، زمین والوں کے لیے بڑی شدید وعید ہے، بہت شدید ڈراوا ہے، بڑی شدید دھمکی ہے کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، لہذا فوراً اللہ کی تعریف کیا کرو، اور وہ یہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معمول ہے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ موجود ہے روایت کہ، اور یہ بھی امام ابن کثیر علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کی ہے کہ عن ابن عباس انہ کان اذا سمع الرعد، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی رعد کو سنتے، یہ گرج سنتے بادلوں کی، قال، تو وہ یہ کہا کرتے تھے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ یہ عمومی تسبیح بیان کرتے تھے جو بخاری شریف کی اس حدیث کے اندر بھی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دو کلمے جو ہیں اللہ کو بہت ہی پیارے ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، اور اگر وہ پڑھے جائیں تو یعنی اللہ کو وہ بہت پسند ہیں۔ تو وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک قول ہے جو ابن ابی زکریا کا ہے، قول یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، اور امام ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا ہے، عن ابن ابی زکریا قال بلغنی، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان من سمع صوت الرعد، وہ کہتے ہیں میری تک یہ بات پہنچی ہے۔ اب یہ بہت بات پہنچی ہے کہاں سے؟ گویا اسلاف سے پہنچی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو شخص بھی رعد کی آواز سنے، بادل کی گرج سنے، اور سننے کے بعد پھر یہ کہے سبحان اللہ وبحمدہ، یعنی بس اتنا ہی کہہ دے سبحان اللہ وبحمدہ اللہ اکبر، تو وہ یہ کہتے ہیں، ابن ابی زکریا کہتے ہیں کہ لم تصبہ صاعقہ، جو شخص بادل کی گرج سن کے سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لے، اس پر کبھی بجلی نہیں گر سکتی، اللہ اکبر، اس کو گویا پروٹیکشن حاصل ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر بجلی نہیں گر سکتی۔ اسی طرح علامہ طبرانی نے، امام طبرانی نے اپنی کتاب الدعاء کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ وہ پڑھا کرتے تھے سبحان من یسبح الرعد بحمدہ، یعنی سبحان الذی نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ صرف سبحان کا لفظ کا اضافہ کرتے تھے، سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یعنی یوں پڑھا کرتے تھے، اور ساتھ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اس کو 3 دفعہ پڑھ لے، بادل کی گرج سن کر جو شخص اس کو 3 دفعہ پڑھ لے
تو اس کو وہ اس دن کا بادل جو ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور یہ بھی ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف کے اندر لکھا ہے. تو گویا یہ مختلف چیزیں ہیں جو پڑھنی چاہیے. تو ایک بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ کہ جب رعد فرشتہ تسبیح بیان کرتا ہے، جب گرج برس ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت ہمیں بھی تسبیح ہی بیان کرنی چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ہی پڑھنا چاہیے، یا پھر سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یہ پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے محفوظ رکھے. اور وہ جو بجلی وغیرہ گرتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قرب قیامت بجلیاں بہت گرا کریں گی. اللہ اکبر. تو یہ اس وقت پڑھنا چاہیے. اب یہ جو آیت ہے یہ یہاں پہ آدھی آیت ہوئی ہے، بلکہ آدھی سے بھی کم، یہ تیسرا حصہ. اس کے جو اصل کہانی ہے وہ اس سے آگے بھی ہے کہ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، وہی ذات ہے جو بجلیوں کو بھیجتی ہے، بجلیاں گراتی، بجلیاں گرانے والی بھی وہی ذات ہے. اور میں نے پہلے عرض کیا کہ برق اور رعد کے علاوہ صاعقہ ہے جس کی جمع صواعق ہے، اور یہ گرنے والی بجلی ہے جس کے اندر کڑاکا بھی ہے، اور جس کے اندر شدید قسم کی چمک اور آگ ہے، اور جس پر یہ گرتی ہے اس کو خاکستر کر دیتی ہے. اللہ اکبر. تو اس کے بارے میں وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، وہی بھیجتا ہے بجلیاں وہی گراتا ہے. فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، جس پر وہ چاہتا ہے اس پر ڈال دیتا ہے وہ بجلی. اللہ اکبر. یعنی بجلی پڑتی ہے، کس پر گرتی ہے، وہ ایسے ہی نہیں گرتی، اللہ کے حکم سے گرتی ہے. اللہ جس پر چاہتا ہے گراتا ہے، اور جس پر نہیں چاہتا اس پر نہیں گراتا. فرمایا فَيُصِيبُ بِهَا، وہ پہنچا دیتا ہے یا ڈال دیتا ہے مَن يَشَاءُ، جس پر چاہتا ہے. وَهُمْ، اس حال میں کہ وہ یجادلون فی اللہ، وہ اللہ کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. ان کے اللہ کے بارے میں ان کے دلائل کے تبادلے کے دوران بجلی گر جاتی ہے. اللہ اکبر. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اللہ تعالیٰ زبردست قوت والا ہے، سخت، انتہائی سخت قوت والا اور سخت سزا دینے والا ہے. اللہ. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں علامہ ابن کثیر نے بھی، امام قرطبی نے بھی، اور دیگر مفسرین نے بھی دو واقعات لکھے ہیں جو حدیث کے اندر موجود ہیں. یعنی طبرانی وغیرہ میں ایک واقعہ موجود ہے جو مسند احمد کے اندر بھی بعض یعنی روایات میں یہ آیا ہے. اسی طرح سے ایک نسائی میں بھی ایک واقعہ موجود ہے. اور یہ سارے مختلف جو واقعات ہیں ان کو اکٹھا کر کے دو واقعات شان نزول کے حوالے سے، علامہ واحدی نے بھی جو اسباب نزول لکھی اپنی کتاب، اس میں بھی انہوں نے یہ دونوں واقعات نقل کیے ہیں. ایک واقعہ تو یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کسی متکبر شخص کے پاس، کہ یعنی کوئی متکبر شخص تھا وہاں مدینہ منورہ کے اندر یا مدینہ منورہ کے باہر کہیں. اور حضرت انس جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو آپ نے ان کو بھیجا کہ جاؤ اور اس متکبر شخص کو جا کے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلاتے ہیں، اس کو بلا کے لاؤ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ شخص تو بڑا متکبر ہے اور وہ شاید آپ کے بلاوے پر نہیں آئے گا. ایسی کوئی بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، تم جاؤ اور بلاؤ. انہوں نے جا کے، حضرت انس گئے اور جا کے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا اور کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوں اور وہ آپ کو بلا رہے. وہ بدبخت آگے سے کہتا ہے کون اللہ اور کون اللہ کا رسول. پھر آگے سے گستاخی یہ کرتا ہے اور حرزہ سرائی اللہ کی شان میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ کرنے لگا، اچھا یہ بتاؤ اللہ کیسا ہے، اللہ ہے کیا چیز؟ اللہ سونے کا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد. اللہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا پیتل کا ہے؟ یعنی آگے سے اس طرح کی بکواس اس نے کی. حضرت انس نے یہ بات سنی اور سن کے واپس آ گئے، آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ وہ تو اس طرح کی بکواس کر رہا ہے، اور ساتھ یہ کہا بھی کہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ آپ اس کے پاس مجھے نہ بھیجیں، وہ اسی طرح کی بکواس کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ پھر بھیجا، جاؤ جا کے دوبارہ اس کو وہی بات کہو.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری دفعہ گئے، جا کے پھر وہی بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلاتے ہیں. اس نے پھر دوسری دفعہ وہی عرضہ سرائی کی. دوسری دفعہ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ پھر بھیج دیا حضرت انس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تیسری دفعہ پھر جاؤ اور جا کے اس کو یہی پیغام دو. اللہ اکبر. تو پھر اس روایت میں آتا ہے کہ تیسری دفعہ جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور جا کے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں، اور اس نے پھر وہی بکواس کی جو اس نے پہلی دفعہ کی تھی، تو جس وقت وہ بکواس کر رہا تھا کہ اللہ سونے کا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ پیتل کا ہے، یہ چاندی کا، جب وہ کہہ رہا تھا عین اس وقت آسمان سے بجلی گری اور اس کی کھوپڑی کو اڑا کے لے گئی. اللہ اکبر. تو گویا اس آیت کے شان نزول میں وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، کہ اللہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، اور آپس میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کی شان میں ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، اس پر بجلیاں گر سکتی ہیں. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ بجلی گراتا ہے. اسی طرح سے ایک دوسرا جو واقعہ ہے وہ عامر بن طفیل اور اربد بن ربیہ، اور بعض نے لکھا ہے اربد بن قیس، اربد بن ربیہ یا اربد بن قیس. یہ دو لوگ تھے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو پتہ نہیں دہریے قسم کے لوگ تھے یا منافق تھے یا کافر تھے یا جس بھی طرح کے تھے. یہ آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کے انہوں نے اسلام قبول کرنے کا عندیہ دیا، اور کہتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کوئی ڈیل کریں کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے تو ہمیں کیا ملے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو دوسرے لوگوں کو ملے گا وہی تمہیں ملے گا. تو کہتے ہیں نہیں، ہمیں تو کوئی خاص ملنا چاہیے. اس پر کچھ گفتگو کرتے رہے، اور جب ان کو سمجھ آئی کہ ہمارے لیے تو کوئی خاص چیز ایسی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں جانشینی اپنی دے دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانشینی دینے کا تو اس طرح سے میرے پاس اختیار نہیں ہے، میں آپ کو جانشینی کیسے دے دوں، آپ کے پاس تو وہ صلاحیتیں نہیں ہیں. اسی طرح سے اور بھی کچھ چیزیں انہوں نے شراکت داری بھی مانگی اور مختلف چیزیں مانگتے رہے. جب وہ ناکام ہو گئے اور مایوس ہو گئے تو بعد میں انہوں نے پروگرام بنایا نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے پوری پلاننگ کی کہ ایک شخص نے کہا کہ میں باتوں باتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھیان لگاؤں گا اور تم پیچھے سے حملہ آور ہو جانا. ایسا ہی انہوں نے کیا. ایک نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں شروع کر دیں. باتیں کرتے کرتے وہ ایک دیوار کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا، اور دوسرا شخص پیچھے سے آیا، یعنی عامر بن طفیل باتیں کر رہا تھا، اور اربد بن ربیہ جو تھا یا اربد بن قیس وہ آیا پیچھے سے، اور اس نے اپنا تلوار میان سے نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرنا چاہا. لیکن جو ہی اس نے اپنے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اور وہ تلوار اس کی میان سے نکلی نہیں، اور وہ کوشش کرتا رہا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے، لہذا یہ ناکام رہے اپنے اس پورے مشن کے اندر. پھر یہ لوگ دونوں وہاں سے چلے گئے. پھر یعنی مدینہ کے قریب ہی کسی جگہ پہ جا کے یہ بیٹھے، اور وہاں پہ حضرت اسید بن حضیر اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو دیکھا کہ وہاں پہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں پہ یہ گفتگو اس طرح کی کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اللہ کی ذات کے بارے میں، اور انہوں نے بھی اسی طرح کی ہرزہ سرائی کی تھی کہ اللہ پیتل کا ہے یا اللہ لوہے کا ہے یا اللہ ایسا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کی بکواس یہ کر رہے تھے، اور ایک دم آسمانی بجلی گری، اور وہ اربد جو بات کر رہا تھا اس وقت عین اس کے اوپر گری، اور وہ اسی وقت ملیا میٹ ہو گیا، اور اس کو جلا کر خاکستر کر کے رکھ کے چلی گئی. البتہ جو عامر بن طفیل تھا کہتے ہیں وہ وہاں سے چلا گیا، اور اس کو بعد میں جو ہے وہ ایک طاعون کی گلٹی نکلی اور اس سے وہ مر گیا. بہرحال یہ ان دونوں کے بارے میں، ان دونوں واقعات کے بارے میں جو مفسرین نے شان نزول لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس آیت کے شان نزول میں یہ دونوں واقعات ہو سکتے ہیں، یہ ان دونوں میں سے کوئی ایک واقعہ ہو سکتا ہے، کیونکہ روایات کے اندر ان دونوں واقعات کی طرف اشارہ ہے اس آیت کے شان نزول میں. تو گویا اس میں ایک تنبیہ بھی ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے تنبیہ ہے کہ جو اللہ کی ذات کے بارے میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں ان کے اوپر بجلیاں گرنے کا امکان ہوتا ہے، اور کسی بھی وقت جو لوگ
اللہ کی شان میں عرضہ سرائی کر رہے ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عرضہ سرائی کر رہے ہوں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی بھی وقت ان کے اوپر بجلی گر جائے۔ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو عیسائی اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے، صرف کہنے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کہنے سے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زمین پھٹ جائے،